سب سے پہلی بات ایک میں تھوڑی سی کرنٹ افیئرس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ سوچیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس پہ آپ نے کبھی دیکھا کہ اس کے آرمی آف چیف کا کوئی نام ہو، کوئی کلپ ہو، کوئی ایسا ہو؟ اس کے علاوہ ان کے چیف جسٹس ہو، ان کا کوئی نام ہو، ان کے کوئی سیاستدان ہو، ان کا کوئی کلپ بنا ہو، کوئی اچھا ہو یا برا ہو، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں کے لالو پرساد ہیں جیسے ہمارے شیخ رشید صاحب بڑے کامیڈین ہیں، مگر ان کی کلپ بھی نہیں آتی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کلپ وہاں بنتی ہوگی وائرل نہیں ہوتی ہوگی۔ اب تو وائرل ایسے ہوتی ہے جو ایک دن میرے پاس ہوتی ہے، دوسرے دن آپ کے پاس ہوتی ہے، تو اتنی یہ وائرل چلتی ہے۔ مگر انڈیا آپ دیکھیں، اس ملک میں کسی سیاستدان، کسی بھی عام یا خاص آدمی کوئی کلپ نہیں ہوتی، تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک میں کلپ جیسے بتاؤ، رمضان میں ایک کلپ چلی تھی کہ ایک مولوی صاحب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے وضو کر کے آ رہے ہیں، وہ پنکھے کا جو گول ہوتا ہے وہ لے رہے تھے، تو اس نے پاؤں لگایا ہوتا ہے ایسا۔ تو میں بینک میں گیا رمضان میں سٹی گوڈ کے، تو اس بینک میں یہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب کاؤنٹر پہ بات کر رہے تھے، میں برابر والے کاؤنٹر پہ تھا ابھی بینک پہ، تو اس نے کوئی مذاق کی کیشیئر سے، اس نے کہا ہاں تم وہی ہو نا جو مسجد میں جا کے پنکھے کھینچتے ہو؟ تو وہ بھی ایسا، یہ بھی ایسا، میں بھی ایسا، یعنی سب نے دیکھ چکے تھے، یعنی اتنی وائرل ہوتی ہے۔ اب آ جائیں ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں ایک ایک شخص کی، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی ہو، ایک ایک کلپ بنتی ہے، اور ہم اس پہ بہت ٹھٹھے اڑاتے ہیں، بڑے مزے اڑاتے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ کہاں سے وائرل آتی ہے؟ یہ کوئی لابی ہے جو پہلے آپ دیکھیں پٹھانوں پہ لطیفے آتے تھے، ہم پٹھان کو دیکھتے ہنستے تھے، پھر اس کے بعد سکھوں پہ آتے تھے، سکھوں کو دیکھ کے ہنستے تھے۔ یہ ایک لابی ہے جو ہمیں خوار خراب کرنا چاہتی ہے۔ فرض کریں ہم اگر کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو ہمارے سیاستدانوں کے وہ ٹھٹھے اڑائیں گے اور ہم شرمندہ ہوں گے۔ اب کل میں دیکھ رہا تھا بلو رانی وہ بلاول کو پہنا کے ڈانس کروا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ عمران خان پہ کتنی بنی تھی، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میڈیا نے مجھے ایسا پیش کیا کہ جیسے میں ولن ہوں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں ان پہ سمجھے محفلوں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، اب ہو گئے، اب نبھانا ہے، کرنا ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ ہمارے موسٹ فیوریٹ ہیں اشفاق صاحب، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن دو دن کے بعد پھر ریویو کریں، کیونکہ وہ روحانی ایک درس ہوتا ہے، ان کا لیسن ہوتا ہے۔ ان کا ایک لیکچر ہے ڈپریشن کا نشہ، ڈپریشن کا نشہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ تو ایک تو نشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ظاہری طور پہ نشہ کرتے ہیں تو اس کے لیے معاشرے میں ہمارے بہت سی چیزیں چلتی ہیں۔ ایک دوسرا نشہ ہے اس کے علاوہ، وہ نشہ ہے ڈپریشن، اسٹریس کا نشہ، یعنی اسٹریس بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، پھر اس نشے سے ہم انجوائے کرتے ہیں، یعنی اس کو دور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اس کے لیے انہوں نے 4-5 بڑی زبردست مثالیں دی ہیں۔ ایک وہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچہری یعنی کورٹ میں گیا، تو کورٹ میں کچھ میرے اپنے معاملات تھے، تو میں سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا، سیڑھیوں سے چڑھا تو ایک بابا میرے ساتھ چل رہے تھے، پھر وہ بیٹھے، میں نے کام کاج نپٹایا، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک میں آیا گیا تو وہ بابا وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرا دل چاہا، میں بیٹھ گیا، میں نے ان کا بابا آپ کیا مسئلہ ہے آپ کا یہاں؟ کہا کہ میرا 1-2 کنال کی زمین کا ایک معاملہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے؟ پاکستان بننے کے 7-8 سال کے بعد سے چل رہا ہے، تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے بس ہے ایک زمینوں کا، وہ چل رہا ہے، تو آپ نپٹا کیوں نہیں دیتے؟ تو آتا ہوں میں، کورٹوں میں معاملات چلتے ہیں، تو کیا پوزیشن آپ کی کیا اتنی خطرناک ہے کہ 2 کنال کے لیے آپ اتنے؟ کہ نہیں میرے بیٹے سب بڑے ہو گئے ہیں اور بڑے صاحب حیثیت ہیں، سب کماتے ہیں، مجھے تو کوئی بھی معاشی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ چھوڑ دیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں؟ بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، کام کاج ہے نہیں، اب میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو گھر پہ جا کے کیا کروں گا؟ یہاں 2-3 دنوں میں 8 دنوں میں ڈیٹ لگتی ہے، اس دن میں سارا دن گھومتا پھرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، پھر 2 دن پہلے وکیل کے پاس جاتا ہوں، کاغذات نپٹاتا ہوں، ٹائپ کرتا ہوں، تو بڑی مصروفیت زندگی گزر رہی ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈپریشن تو ہے مگر اس کا نشہ ہے، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں اس کو مرض نہیں سمجھا جاتا کہ ہم اس کو دور کریں۔ تو اس طرح کے یہ ڈپریشن کے کہہ رہے ہیں کہ ایک میرے پرانے جاننے والے تھے، تو میں جب بھی جاؤں تو 4-5 گولیوں کی ڈبی یا ٹیبلیٹس کی پڑی ہوتی تھی، اور وہ بڑے انجوائے سے ہمارے ساتھ بات کرتا تھا۔ پھر فیملی ٹرمز تھے، میں نے ان کی گھر والی سے پوچھا تھا، وہ کہا کہ ان کو ہر 2-3 دن کے بعد سر کا درد جو ہے لاحق ہو جاتا ہے، کس ٹائم پہ آتا ہے یہ بھی ان کو آمد کا پتہ ہوتا ہے، تو ٹیبلیٹ یہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے 1000 بارہا کہا ہے کہ ڈاکٹر سے دوائی لے، تو نہیں لیتے، چونکہ ممتاز مفتی ان کے دوست تھے، ایک ہی حلقہ تھا، وہ کچھ مزاحیات بھی تھے، تو وہ ہومیوپیتھک کا کہہ رہے ہیں ان دنوں کورس کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ ان کو سر میں جو ڈیزی آ گئی تو ایسے کر رہے، تو وہ جوڑ کے موٹر سائیکل کک لگائی، ہومیوپیتھ کا کورس کر رہے تھے، جو میٹھی گول دوائیاں ہوتی ہیں دی ان کو، تو سیدھا ہو گیا تو انہوں نے چیخ ماری، کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو صحیح ہو گیا۔
तो मुमताज़ उसने कहा क्यों सही होने के लिए टेबलेट नहीं खाते क्या? कहा कि नहीं मैं एंजॉय करता हूँ, ये करना है तो और काम क्या होगा। तो कहते डिप्रेशन से लोग जो है वो कहते हैं 1964 में टेलीविज़न स्टार्ट हुई तो वहाँ नए नए इश्तिहार आने शुरू हो गए। तो उन इश्तिहारों में तब फ़ोटोकॉपी भी मशीन नहीं थी, उन इश्तिहारों में शैम्पू का इश्तिहार नया नया आया था। तो शैम्पू का इश्तिहार आया तो हमारे घर में एक फ़िज़ा चल गई कि अब कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोचते सोचते कौन सा साबुन उसके इश्तिहार आ गए, फिर आ गया टूथपेस्ट कौन सा। तो ये मैंने देखा जहाँ जाऊँ, दफ्तर में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ तो वो कहते हैं यार फ़लाँ शैम्पू अब नई नई चीज़ें आई हैं। तो मैंने पूरे माशरे को ऐसा देखा जैसे डिप्रेशन का शिकार तो है मगर उसको एंजॉय कर रहा है। फ़लाँ शैम्पू मैंने ले लिया, फ़लाँ साबुन मैंने ले लिया, अब इसको हल नहीं निकाल रहा है। एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे रहे हैं, कहते बहू उनकी, क्योंकि मामू कहती थी, भांजी थी उनकी, तो एक मरतबा बैठे हुए थे तो वो कह रही है मामू अगर मेरे पास उस वक्त सोने का हार और उसमें लॉकेट आ जाए ना तो क्या बातों मज़े हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहती है सोने का हार मेरे पास है नहीं। तो मैंने कहा कितने का है? कहती 35,000 उस वक्त का रेट 35,000 है। तो इशफाक साहब कहते हैं मैंने कहा कि ठीक है बेटे मैं तुम्हें लेके देता हूँ, अब क्या होगा? कहा कि बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, मेरे पास चीज़ नहीं है। मैंने कहा क्या होगा? 35,000 खर्च करोगी, सहेलियों को दिखाओगी, अड़ोस पड़ोस में जाओगी पहन के और तुम्हारी टें हो जाएगी। कहती हैं अब्बू यही तो पोजीशन का नशा है, जो चीज़ पोजीशन में होती है उसको जो आप इंजॉय करते हैं वो कोई और चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए आपने मादी चीज़ पे एक पैसा खर्च कर लिया। अब आप रात को, अब गौर फरमाएगा, बड़ा ज़बरदस्त टच है। कहते हैं रात को तुम अगर सोती हो तो मैं सुबह जब सवेरे उठाता हूँ तो फिर उसने कहा कि फिर तुम चीख मारती हो अब्बू सवेरे उठा दिया। तो क्यों? कहती वो सोने का मज़ा है, जो लज्जत होती है एक दूसरी दुनिया में जाने की वो कुछ और है। तो कहती है उस लज्जत से जो मैं बेदार करता हूँ तो आप चीख उठती है, अगर आपका वही सोने का लाकर लूँ तो आप चीख उठेंगी? कहा कि नहीं वो तो घर की घर में ही रहेगी। कहा कि फिर साबित ये हुआ कि वो लज्जत इससे और ज़्यादा अजीज़ है जो आपकी पोजीशन की चीज़ है। तो कहते हैं कि मादी चीज़ों से वो लज्जत नहीं मिलती जो आपके अपने सुकून और अपनी नींद से मिलती है। मादी चीज़ें लेकर इस सुकून को अगर कुर्बान करेंगे तो वो लज्जत ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ पोजीशन रहेगी। तो इस पोजीशन में आप जिएंगे तो आपकी नहीं। एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं कि खुशी जो है वो अंदर से आती है, हम बाहर से क्रिएट नहीं करते। बाहर की ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे साथ जिस्म को लगती हैं, मगर खुशी अंदर से निकलती है, अंदर से बाहर आती है, आप इसको क्रिएटेड नहीं कर सकते। तो इस तरह उन्होंने सारा निचोड़ जो है डिप्रेशन का दिया है कि डिप्रेशन अगर आपके पास हो तो आप इसको मर्ज़ समझें, इसका हल निकालें। ऐसा नहीं हो कि आप इसको इलाज न करें और इसको एंजॉय करें और इसी नशे में मुब्तला रहें। तो उस पर एक और मैं रेफ़र किताब कर दूं, एक किताब है मेरे पास है कि डिप्रेशन एंड इट्स ट्रीटमेंट, डिप्रेशन और उसका इलाज, डॉक्टर पॉल हाक हैं, HAWLK हाक। उन्होंने 7 जो है वो दिए हैं। जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे जज्बातीपन होना डिप्रेशन का है, इन्फीरियर कम्प्लेक्स कमतरी में आना है, कोई माशरे में मकाम हासिल न करना डिप्रेशन का है, जज्बातीपन के अलावा दूसरों से तजावुज़ इख्तियार करना सुपीरियर कम्प्लेक्स डिप्रेशन का शिकार है। तो 7-8 उन्होंने आदत दी हैं कि जिससे डिप्रेशन है उनके फिर हल भी दिए हैं। तो आपको अगर ये किताब मिले कहीं से तो वो पढ़ लें तो आपको वो पूरी डिप्रेशन जो आएगी। वो ज़िम्बाब्वे के राइटर हैं, उसके अलावा एक लेडी राइटर भी हैं, अगर यूट्यूब